حضرت صالح علیہ السلام بہت نیک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ 2400 قبل از مسیح کے لگ بھگ تھا۔ یہ لوگ عرب کے شمال میں الحجر کے پہاڑیوں میں آباد تھے، جو شام کے قریب واقع ہے۔ آپ کی قوم کا نام سمود تھا۔ یہ لوگ بہت گندے اور بت پرستی کے شائق تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت ہوتا تھا، جسے اس قبیلے کی حدود کے اندر پوجا جاتا تھا۔ جب دو قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی تو فاتح قبیلہ مال غنیمت کے ساتھ شکست خوردہ قبیلے کے بت بھی اٹھا لے جاتا۔ سمود لوگ موت کے بعد زندگی میں ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ہاں اچھے اعمال کی جزا اور برے کاموں کی سزا کا بھی کوئی واضح تصور موجود نہ تھا۔ اصول و ضوابط، نظم و نسق اور امن عامہ کا احترام تو قطعی غائب تھا۔ وہ لوگ حرص و ہوا، عیش و عشرت اور مادی لذتوں میں بالکل کھو چکے تھے۔ دولت کی فراوانی اور عیش و عشرت کی چاٹ نے ان میں غرور و تکبر اور خود غرضی کا بول بالا کر رکھا تھا۔ اپنی بدکاریوں کے نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر وہ ہر قسم کے گناہ اور جرم کا عام ارتکاب کرتے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان بدگماش لوگوں کی اصلاح اور فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھایا تو احسان مند ہونے کی بجائے انہوں نے الٹا آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ بت پرستی اپنے آبائی طرز حیات سے کنارہ کش ہونے کے لیے قطعی رضامند نہ تھے۔ جب بھی حضرت صالح علیہ السلام انہیں صحت مند سوچ اور بہتر عمل کی دعوت دیتے تو سمود آپ کی ہنسی مذاق اڑاتے۔ بعض خطرناک گنڈوں نے تو آپ کو یہ دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ وہ تبلیغ و اصلاح کا کام فوراً ترک کر دیں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب باتوں کے باوجود اپنا مشن جاری رکھا۔ تھوڑے بہت نیک لوگ ان کی باتوں پر ایمان لے آئے، مگر اکثریت اجڑ کی اجڑ رہی۔ ان پر آپ کی مفید باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے اور آپ کو افسردہ اور ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹ کا زور لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک نہایت عمدہ اونٹنی بطور تحفہ عطا فرمائی تھی۔ یہ اونٹنی پہاڑیوں کے پیچھے سے معجزاتی طور پر اچانک نمودار ہوئی تھی۔ اس کی خصلت بہت ہی اچھی تھی۔ یہ اونٹنی بہت دودھ دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان بدگماش لوگوں کو اس کا دودھ پینے کی اجازت بھی دے رکھی تھی، لیکن یہ شرط بھی عائد کر دی تھی کہ اونٹنی اپنی باری پر بستی سے پانی پیے گی اور کوئی بھی اسے تنگ نہیں کرے گا۔ اونٹنی علاقے کی چراگاہوں میں آزادانہ چرتی پھرتی اور پانی کی جگہ پر اپنی باری سے پانی بھی پیتی تھی۔ اونٹنی کی یہ آزادانہ حرکتیں سمود کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، چنانچہ انہوں نے اس معصوم جانور کو ٹھکانے لگانے کی سازش تیار کر لی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس سازش کا علم ہوا تو انہیں سخت تشویش ہوئی۔ آپ نے سمود کے بدگماش لوگوں کو اس ظلم سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر وہ بدنیت لوگ باز نہ آئے۔ ایک دن موقع پا کر انہوں نے معصوم اونٹنی کا کام تمام کر دیا اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر کے اسے مزے مزے سے ہڑپ کر لیا۔ اپنے کیے پر نادام ہونے کی بجائے انہوں نے معصوم اونٹنی کو ختم کر کے خوشی میں بڑی رنگ رلیاں منائیں۔ جوں جوں دن گزرتے گئے توں سمودیوں کی اخلاق و اطوار زیادہ بگڑتے چلی گئی۔ جب حالات بہت نازک مرحلہ پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا کہ اگر وہ بدگماش 3 دن کے اندر اندر اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ان پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ مگر آوارہ سمودیوں پر اس تنبیہ کا بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا تھا۔ وہ بت پرستی، عیش و عشرت اور جرائم میں بدستور مگن رہے۔ اپنی اصلاح کی بجائے انہوں نے رات کی تاریک میں حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر دعویٰ بولنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ آپ کو سوتے میں چپکے سے قتل کر دیا جائے۔
چنانچہ وہ رات کی اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام کی رہائش گاہ کی جانب روانہ ہوئے، مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک عبرت ناک عذاب نے انہیں آ لیا۔ اس عذاب کی تفصیل سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عذاب کی ابتدا ایک بے حد خوفناک زلزلے سے ہوئی تھی۔ وقفے کے بعد آسمان سے بجلی گرنے لگی، فضا میں ہیبت ناک چیخوں کی پر اسرار صدائیں گونجنے لگی، ہر طرف افراتفری اور خوف و خراش پھیل گئے۔ سمود کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پریشان لوگوں کی گھبراہٹ، اضطراب اور وحشت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمود کی ساری قوم عبرتناک تباہی اور موت کی نظر ہو گئی۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند مفلس لوگ جو ان پر ایمان لے آئے تھے اس وحشتناک عذاب سے بچ گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہماری آنے والی زندگی مزید سے مزید بہتر سے بہتر تر ہو سکے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔